رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ 70 بار یعنی 70 ٹائمز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے بتایا کہ اذان کے دوران استنجا خانے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور لوگ وضو خانے پر بیٹھے اذان کا انتظار کر رہے ہیں اور اذان ہو جانے کے بعد وضو کر رہے ہیں، تو جماعت جانے کا بھی خطرہ ہے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے اذان کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ اگر ٹائم میں گنجائش ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر استنجا اس وقت نہ کیا جائے، ادب کیا جائے، ورنہ یہ کہ جماعت جانے کا خطرہ، تو میں نے تو یہ عرض کیا تھا استنجا کر لے، وضو بھی کر لے اور جماعت نہ جانے دے۔ اب جو وضو خانے پر بیٹھے ہیں وہ وضو خانے پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں ان کے حال بھی بعض اوقات یہ ہوتے ہیں، اور آرام آرام سے مسجد میں پہنچتے ہیں، جماعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اس طرح کی کوالٹی ہوتی ہے۔ اب دعائی کر سکتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ جماعت تو واجب ہے، جان بوجھ کر تکبیر اولیٰ کا جو ثواب ہے، فضیلت، یہ بھی کیوں چھوڑیں؟ تکبیر اولیٰ کے اپنے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں جو نماز امام شروع کرتا ہے اور پہلی بار اللہ اکبر کہتا ہے، ہم اکیلے میں جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں یوں کر کے، یہ تکبیر اولیٰ اس کو بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا ثواب پہلی رکعت کے رکوع میں بھی اگر امام کے ساتھ ہم شامل ہوئے، پہلی رکعت مل گئی امام صاحب کے ساتھ، تب بھی یہ تکبیر تحریمہ کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم اگر امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ لیں گے تب تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہ ذہن رکھیے۔ اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہم موجود ہیں، جماعت قائم ہو رہی ہے، امام نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، تو امام جب بر پر پہنچے اللہ اکبر، تو اب مقتدی جو ہے وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے تو وہ امام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کہ بر میں مد وغیرہ تو ہے نہیں، بر فوراً ہو جاتا ہے، تو اب اللہ اکبر آپ کہیں گے، تو یہ ہے۔ اور اللہ اکبر کہہ چکا، امام قراءت شروع کر چکا، تب بھی ہم نے اللہ اکبر کہا، تب بھی ہے تو جائز، لیکن ظاہر ہے کہ فرسٹ تو وہی کہیں کہ زیادہ زیادہ وقت امام کے ساتھ ملا، پھر ثنا ملی، ثنا کا موقع اس میں مل جائے گا جب امام کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ جو میں نے طریقہ کار عرض کیا اس کے مطابق کر رہا ہے تو مل جائے گی۔ پوری قراءت آپ نماز کے اندر رہتے ہوئے سن پائیں گے، فرق تو پڑے گا نا۔ اس طرح پوری نماز یوں حاصل کریں اور پہلی صف لیں۔ اب یہ تو دن نیکیاں کمانے گے، اس میں بھی ہم لوگ سستی کرتے ہیں، اور نیکیاں کمانے کے لیے جمع ہوئے اعتکاف میں پھر بھی سستی کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اور جو وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر وضو
کرتے ہیں وہ بھی ایسا نہ کریں. جتنا جلدی مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جائیں گے اتنا ثواب آپ کا زیادہ ہوگا. کہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے. تو اب مسجد میں آ کر ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے عصر میں تو مغرب کے انتظار کی نیت کر لیں کہ میں نے مغرب پڑھنی ہے یہاں, اور اپنی صف جہاں بیٹھے ہیں آپ جہاں عصر پڑھی سلام پھیرا, مہربانی کر کے اس جگہ کو مت چھوڑنا. آگے سرک کر بھی بیٹھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کی جگہ پہ آگے بیٹھ جائے, پھر لڑائی شروع ہو جائے, پھر یہ کہ خدا نخواستہ گناہ کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. اپنے جگہ چھوڑی. خیر اخلاقی طور پر بیٹھنے والوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے, جبکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا آگے بیٹھا ہوا تھی پھر پیچھے آگے آ کر صف میں کھڑا ہو جائے گا, لیکن لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بعض رش ہوتا ہے نا, یہاں سمجھاتے رہتے ہیں تو ابھی پھلانگنے کا سلسلہ اور آج تو نظر نہیں آ رہا, نہ کچھ نہ ابھی آئیں گے شاید باہر کے تو وہ مکہ کونا کانچا دیکھ کر وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں گے. پھر وہ مسائل کرتے ہیں بعض اوقات. اللہ سب کو ہدایت ہے, ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے. زیادہ تر یہ وہ ہم پیچھے چلے جائیں. ہاں اس میں آپ چھوٹے باپ کے نہیں ہوں گے, آپ بڑے باپ کے ہوں گے. جو لڑے ہو چھوٹے باپ کا, اور جو امن قائم کرے ہو بڑے باپ کا. آخرت میں تو بڑائی اسی کو ملے گی نا کہ جو گناہوں کو دبائے گا اور نیکیوں کو ابھارے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وضو خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے یا اذان شروع ہوئی ہے, تو اب وضو خانے پر بیٹھ کر اذان کا جواب دے یا جلدی جلدی وضو کر کر مسجد کی طرف بڑھے؟ وہ مغرب کی بات کی تھی. مغرب میں وقفہ کم ہوتا ہے, اور رمضان میں نہیں کرتے ہوں گے اذان کا. رمضان میں کباب سموسے کون کھائے گا مسجدوں میں؟ نہیں, پہلے آگے بیٹھ جائیں گے وہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کھا پی کے پھر وضو خانے پر جا کے بیٹھ جاتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے, لیکن اتنا وقفہ نہیں ملتا. تو رمضان شریف کے علاوہ ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ وضو خانے پر بیٹھتے ہیں, کہ مغرب اذان کے فوراً بعد ہوتی ہے. اصل میں چبانے والے کو تو وقفہ نہیں ملے گا, نگلنے والے کو مل جائے گا. 2-4 سموسے دھکے مار کر اندر بھیج کر پھر وضو خانے پہ جا کر بیٹھنے میں پتہ نہیں وہ ہو سکتا ہے بارڈر پہ بیٹھ کر سموسہ کباب کو کھاتا ہوئے کہ فوراً دھکا مار کر اندر جائیں گے نا پھر جائے کے بیٹھ جائے. لیکن اگر جنرلی اپنی دیکھو جو جیب سے نہیں کھائے گا نا وہ بارڈر پہ اس کو نہیں ملیں گے. آیا تھال اندر لے کر, پھر یہ کہ یہ نہیں کہ 2-4 نگلے, پورا تھال جو ہے نا وہ کس کا, کیوں نہیں, ہٹ جاؤ میرا, وہ نگلا نگلی کر تو پھر موقع نہیں ملتا ہوگا. تو جنرلی تو اس طرح ویسے اگر جواب دینے کے لیے بیٹھا کہ میں جواب دے لوں پھر وضو کروں, یہ نیت ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ پیچھے کچھ اذان جو ہے نا یہ وضو یہ خود جواب ہے. جی ہاں, یہ اجابت بالقدم, یعنی کہ کوشش کے ذریعے بھی جواب ہے یہ. تو اذان کا جواب وضو اس نماز کے لیے اگر وضو کر رہا ہے تو یہ اس کا جواب ہے, اور ساتھ میں زبان سے بھی جواب دیتا رہے, وضو بھی کرتا رہے, دونوں کام ہو سکتے ہیں. تو کوئی وہ تو نہیں ہے منع, ثواب ہی ثواب کماتا رہے. اور جماعت پہلی صف میں آ کر کوشش کرے, لیکن یہ نہیں کسی کو دھکا مارنا پڑے, کسی کو ہٹانا پڑے, ایسا کرنا نہیں ہے. جگہ ہے, گنجائش ہے, اپنی کونی نہیں لگتی, لات نہیں لگتی, کسی کو گھورنا نہیں پڑتا, اور جگہ ہے تو آگے بیٹھ جائے. ورنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ضرر جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نفع سے. درء المفاسد اہم من جلب المصالح. مفاسد کا دور کرنا, ضرر کا دور کرنا یہ مصلحتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یوں مطلب یہ کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو, ذرہ برابر کسی کو ہمارے آنے سے ناحق تکلیف نہ ہو. اور خامخواہ وہ ہم سے کھار کھاتا ہے تو اس کا تو حل نہیں ہے. تو ناحق تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال اگر آپ مسجد میں نہیں کریں گے, اعتکاف میں نہیں کریں گے, ماہ رمضان میں نہیں کریں گے, تو کیا بازار میں کریں گے جا کے جہاں ہوتے ہی ہنگامے. تو یہ کہ بالکل اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو معتکفین بڑی خواہش رکھتے ہیں پہلی صف میں ہمیں نماز ملے, جو رکھتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. اور اب جیسے کہ مغرب پڑھی, اور مغرب پڑھنے کے بعد 2-3 جیسے 4 مقتدی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار میں جا رہا ہوں, میں یہاں اپنا رومال رکھ کے جا رہا ہوں. اب وہ رومال رکھ کر مغرب پڑھ کے جائے اور باہر جائے, کھانا کھائے, استنجا کرے, وضو کرے, اور یوں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد پونے گھنٹے واپس آئے, اور اس دوران کوئی آ کر بیٹھے تو کوئی بولے کہ بھائی یہ فلاں کی جگہ ہے, دیکھو تمہارے سامنے رومال لگ کر گیا ہے. تو وہ بولے کہ یار بھائی یہ تو آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا, تو گیا ہے کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو اس میں تھوڑی اس کی جگہ کو رکے گی.
تو اب دونوں میں سے درست کون ہے؟ وہ جو اس کی جگہ آ کر بیٹھنا چاہتا ہے وہ، یا وہ جو رومال لگ کر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ چلا گیا، بکنگ کر کے چلا گیا، کسی کی ذمہ داری لگا کر چلا گیا کہ یار کسی کو بیٹھنے نہیں دینا، میں آ رہا ہوں. تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے معتکفین کو اس بات میں ہدایت مل سکے کہ بہتر کیا ہے اور درست کیا ہے. آپسی ناراضیوں، لڑائیوں، جھگڑوں، بحث بازیوں کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے. یہ صورت جو آپ بتا رہے ہیں یہ لڑائی جھگڑے والی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر زیادہ وقت لگے گا تو اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جائے، کوئی چادر وغیرہ نہ رکھے کہ یہی مسائل ہوں گے، کوئی ہٹا کے بیٹھ جائے گا، پھر وہ لڑائی شروع. اور اگر پہلی سب میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور اب پیشاب کی ضرورت پیش آئی، وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اب دو جو اگر بیٹھے ہوئے یا کوئی ایک آدھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ اپنی چادر کے میں اب بھی وضو کر کے آیا، تو اتنی دیر میں تو کسی کے بھی سمجھ میں آئے گا 5-7 منٹ تو ہوئے ہی ہے، استنجا وضو کر کے بیچارہ آ گیا، وضو کر کے اس کی جگہ ہے، تو شاید جھگڑا نہ ہو. ورنہ پھر وہی جیسے آپ فرما رہے کھائے پیے اور گھوم گھام کے آئے اور پھر بولے میری جگہ. تو یہ الاٹمنٹ مسجد میں نہیں ہوتا کسی کی جگہ کا. اور ویسے میں نے آپ کو کل بھی غالباً حدیث سنائی تھی کہ حدیث پاک میں اونٹ کی طرح ایک جگہ اپنے لیے مسجد میں مقرر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. تو یوں مطلب ہے کہ اس طرح قبضے نہ کریں جگہ پر، کبھی ادھر کونے میں بیٹھ کے، کبھی ادھر بیٹھ کے، کبھی بیچ میں بیٹھ کے، جہاں جگہ ملنی پہلی صف چاہیے، مگر وہی کہ کسی کو بھی کسی طرح کا ضرر نہ پہنچے. ورنہ آپ کے لیے دوسری صف بہتر ہے، تیسری صف بہتر ہے، کھلے آسمان تلے بہتر ہے. یہ بار بار اعلان کرتے ہیں کھلے آسمان تلے کا، اور یہ سمجھ نہیں پڑتی ہوگی. اب یہ کہ وہ سمجھانا چاہیے یہ کیوں بولتے کھلے آسمان میں صف ہے. یہ سمجھ دو کہ رستہ کھلا رکھے، یہ رستے کے لیے نہیں بولا جاتا یہاں. یہ جو کھلا آسمان جو ہے نا فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں، یہ دراصل فنائے مسجد ہے. تو جو ثواب اندر جو بیٹھے ہوئے نا جو نماز پڑھیں گے اس میں اور اس میں فرق ہے. ایک تو یہ، اور جب تک مسجد میں جس کو عین مسجد بولتے ہیں، عین میں بھی کوئی سمجھتا نہیں ہوگا شاید کہ یہاں یہ نیا لفظ سنا کہ یہ یہاں عین مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہوتی ہے. تو یعنی جو مسجدیت کے لیے فکس ہے، یعنی نماز کے لیے فکس ہے وہ جگہ، تو اس میں مطلب پہلے بھرنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ یہ اندر کا ہال جو بھرا ہوا اس وقت عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، یہ عین مسجد ہے. دوسرا میزینائن، یہ دیکھو اسی کی سیدھ میں بنا ہوا ہے، یہ بھی عین مسجد ہے. اس کے اوپر جو فلور، یہ منزل فلور، تو یہ بھی مسجد ہے. تو جب تک مسجد نہیں بھرتی اس وقت تک فنائے مسجد میں صف نہیں بنا سکتے نماز کی. اصل مسئلہ یہ ہے. پھر یہ جیسے اعلان ہوا کہ اوپر والے منزل میں جو نماز پڑھیں گے وہ 2 صفحے چھوڑ کر اپنی صف بنائے. اب یہ سمجھ کیسے پڑے گا؟ تو یہ دراصل امام اگر یہ آگے کھڑے ہو جائیں گے تو امام پیچھے ہے نا، تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اوپر کی 2 صفحے چھوڑ کر صفحے بنانی ہے تاکہ نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے رہیں. یہ حکمت تھی جو اعلان کیا گیا. اگر اتنا سارا سمجھانے کا اس وقت بھی نہیں ہوتا، جماعت بھی قائم کرنی ہوتی، ہر بار 15 منٹ کا بیان کیسے ہو جماعت قائم ہونے سے پہلے. میں نے کہا چلو ایک ساتھ آپ کو یہ مسئلوں کی طرف توجہ دلا دوں گا، آئندہ اس کو فالو کرنا. اب جو نہیں سن رہے، باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر، وہ سراپا مسئلہ بن جاتے ہوں گے بعض اوقات کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تو یوں کھلے آسمان تلے ابھی بیٹھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نماز میں جماعت قائم اس وقت کریں گے جب یہ سارا بھر جائے. تو اب یہ ادھر کی باری آئی ہے، کھلا آسمان ہے، فنائے مسجد، یہاں صفیں قائم کی جائیں گی. لیکن لوگوں کی سستی تو مجھے پتہ ہے، تجربہ ہے. جگہ نظر آ رہی ہے صف میں. میں اعلان کرتا تھا پہلے اندر جب نماز پڑھاتا تھا نا میرے کو عوام کے ساتھ، رے جنت کی طرف بڑھو ثواب ملے گا. سب چاہیے ہی نہیں جنت، کیا کریں؟ یہ الزام بڑھتے ہی نہیں تھے آگے. جس کو بڑھنا ہے بڑھتا تھا، نہیں بڑھتے خالی دیکھتے تھے. اب اتنی نظر کہاں تیز ہے کہ مطلب اتنی دور سے کونے میں وہ اندر سمجھ پڑ جائے کہ کونے میں جگہ ہے کہ نہیں ہے. چل کر دیکھنا پڑتا ہے، جہاں لمبی صفیں ہوتی نا جگہ ہے کہ نہیں ہے.
تو اگر نہیں بھی ملی جگہ تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے یہ چلا اللہ کے حکم اور اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب بھی ملے گا آپ کو، چلنے کا بھی، بھلے جگہ نہ ملے، جبکہ اندازہ ہے کہ جگہ ہو سکتی ہے، کنفرم پتا ہے کہ جگہ نہیں ہے وہ الگ دوسری بات ہے، تو وہاں اس میں چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کے خلا کو پر کرے گا، خلا میننگ گیپ، اللہ پاک اس کا ایک درجہ میننگ گریڈ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ماشاءاللہ یہ حدیث پاک جو سنی آپ نے، طبرانی اوسط حدیث نمبر 5797، جلد 4 صفحہ نمبر 225۔ جنت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو، لیکن بے نیازی ہے جنت سے، معاذ اللہ۔ نیت یہ نہیں ہوتی لیکن سستی غالب۔ جب پیچھے کھڑا ہوا آدمی جو ہے نا، جو بالکل آخر میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں، جاؤ نا، بولنے ہیں جاؤ نا، اب جاؤ کونے میں جگہ خالی ہے، ارے اللہ کے بندے خود آگے ور گئے، یعنی بیچ میں کھڑے ہونے کا نا، سیڑھی سے آگے بیچ میں کھڑے، یہ تقریباً مساجد میں ہوتا ہے، اور کونوں میں بڑی مساجد میں عموماً رائٹ لیفٹ کونوں میں تقریباً کونوں میں بڑی بڑی جگہ خالی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو پور کیا جائے تو شاید باہر کے کئی صفحے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بس آپ بھی توجہ کریں کہ یار اندر جگہ ملتی ہو، زیادہ قریب جگہ ملتی ہوتی تو ثواب کی بات ہے نا، پھر جب نہیں جگہ میں تو پیچھے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جتنا آگے سے آگے، یار آگے لائن میں آگے جگہ مل جائے، لائن میں آگے جگہ مل جائے، سب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صفوں میں ہمیں سستی، اللہ پاک ہماری سستیاں دور کرے اور ہمیں ثواب کا حریص بنا دے۔ تو اب یہ کہ جنت کی طرف بڑھے چلے جانا ہے، اور اتنے سخی نہیں بنے، دنیا میں 1 انچ زمین کے لیے لاشیں گرا دیتے ہیں، زمین کے جھگڑے کتنے ہوتے ہیں، ماں باپ کو مار دیتے ہیں جائیداد مل جائے، اور اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اس کے لیے 2 قدم اٹھانے ہیں۔ اور ویسے بھی فزیکلی اس طرح چلنا جو ہے یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ورزش ہے اس میں، ایکسرسائز ہے، نہیں کرتے تو چلا جا، آپ جائیے، اتنی سخاوت ہے۔ تو سخاوت کہاں کرنی ہے بھی دیکھنا ہے، تو یہ سخاوت نہیں حماقت ہے، جبکہ جنت مل رہی تو 2 قدم چل کے چلا جائے، جس چیز کی منتیں کیوں کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں بھی اگر ایسے اسلام بھائی سن رہے ہیں یا مختلف مقامات پر جو عاشقان رسول سن رہے ہیں، تو پہلی صف کا بھی مسئلہ امیر سنت نے حل کر دیا کہ اگر آپ پہلی صف میں ہیں اور آپ کہیں وضو وغیرہ استنجا کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر کپڑا رکھ کے پہلے چلے گئے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، لیکن اب آپ اس کے علاوہ سارا معاملہ کرا کر آنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے اس طرح اپنی صف کی جگہ الاٹ کر کے نہ جائیں، اوروں کو بھی گنجائش ہونی چاہیے تاکہ اس میں مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ مزید یہ کہ جو آگے پہلی صف میں بیٹھتے ہیں مرحبا، اچھے لگتے ہیں، اللہ ان کا صدقہ مجھے نصیب کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض وقت پیشاب لگ جاتا ہوگا اور کچھ پیٹ میں پٹ پٹ ہو جاتا ہوگا، تو اس میں یہ کہ اگر کوئی سی صورت حال ہے اور شدت ہے تو ایسی شدت کی حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تو پھر پہلی صف چھوٹے چاہے جماعت چھوٹے، یہ جانا ہے، وضو وغیرہ کر کے آنا ہے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ تو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ پہلے سے یہ تیاری کر لیتے ہوں گے کہ جلدی اذان سے پہلے یا فارغ ہو کر آگے بیٹھ جاتے ہوں گے جو پہلی صف کے ہیں۔ اب کوئی اس طرح نہیں توجہ ہے، مسئلہ پتہ نہیں، تو میرا مسئلہ اس ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اسی صورت تو بس چادر رکھ دے، اب کوئی رکھ دی رومال رکھ کے چادر رکھ کر کہ میں ابھی آیا وضو کر کے، یہاں تو ماشاءاللہ اچھی گیدرنگ ہے، تو جو 1-2 اطراف میں ان کو گواہ کر لیا کہ میں آیا میری جگہ ہے، تو امید ہے کہ اس میں وہ دوسرا بھی آپ کی جگہ کا تحفظ کرے گا۔ پھر بھی کوئی اگر بیٹھ گیا تو جھگڑا نہیں کرنا، پھر پیچھے چلے جانا، اس آپ کے دل شکنی اور دل ٹوٹے گا، تھوڑا ثواب ملے گا اس میں، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد بیت کی نیت کر لی اور اب اس میں اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں، تو کیا وہ دوران اعتکاف مسجد بیت کو بڑھانے کی نیت کر سکتے ہیں؟ مثلا آدھے کمرے میں نیت کی اور اب اعتکاف میں بیٹھ گئی اور ضرورت محسوس ہوئی تو پورے کمرے کو مسجد بیت کی نیت کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔
वैयाकुम, बिल्कुल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उवैस है। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है, जो ईद पर ईदी दी जाती है तो इसकी क्या शरई हैसियत है, या मतलब ये सहाबा की सुन्नत है या औलिया की सुन्नत है, इसके बारे में इरशाद फरमाइएगा। भाई इस ईदी के ताल्लुक से तो कभी पढ़ा सुना मैंने भी नहीं है कि, लेकिन ये कि हदिया देना, तोहफा देना, ये हदीसों से साबित है। तो ये खुशी के मौके पर तोहफा देते हैं। ईदी एक्चुअली तोहफा ही है, गिफ्ट है ये। तो गिफ्ट देना ये शरीयत में मना नहीं, बल्कि इसके पजीरा ही है। हदीस से बगैर तहादो तहब्बु, हदिया गिफ्ट दो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो कोई हमें गिफ्ट देगा तो अच्छा तो लगता है ना, कोई छीनेगा तो कितना बुरा लगता है कि छीन दिया, दिया माशाअल्लाह, समझे। तो ये मतलब है कि ईद के दिन ही हमारे यहाँ मुसलमानों में राइज है कि छोटे बच्चों को तोहफा दिया जाता है। फिर बच्चों का दिल खुश करना जायज़ तरीका पर, यह मुतलकन जायज़ है। और हदीस पाक में जन्नत में एक घर है जिसका नाम है दारुल फरह, यानी खुशी का घर। ये उसके लिए कि जो किसी बच्चे का दिल खुश करे। अच्छा, फिर इसकी शराब में लिखा है कि जानवर के बच्चे का दिल खुश करे, उसके लिए भी ये फजीलत है। तो अब ये कि ईदी देने पर बच्चे का दिल खुश होगा या रंजीदा होगा, ये आप समझ सकते हैं कैसे खुश होते हैं बच्चे। ये तो इन दिनों नोट भी मतलब कड़क कड़क रखते हैं, तो बच्चा मेले नोट से खुश नहीं होगा, कड़क नोट से खुश होगा। वो बच्चियां पर्स रखती हैं खूबसूरत से ईद के दिन, तो बच्चे भी संभालते हैं, और मेरे को इतनी ईदी मिली, मेरे को इतनी ईदी मिली। ये एक खुशी के मौके पे एक खुशी का इजहार, और ये बच्चे का दिल खुश होगा। और ये हदीस पाक मैंने आपको सुना दी कि उसके लिए जो बच्चे का दिल खुश करे, उसके लिए जन्नत में एक घर है जिसका नाम है दारुल फरह, खुशी का घर। बिल्कुल बच्चों को ईदी देनी चाहिए। जो अपने से छोटों को भी ईदी देते, बड़ों को भी अगर किसी ने ईदी दी तो भी सही है। मतलब जैसे इमाम साहिबान, खतीब साहिबान, मौज़िन साहिबान, इनको भी गालिबन लोग देते ही होंगे ईदी। तो नहीं देते थे तो देना चाहिए। अपनी इमाम में नमाजें पढ़ाते हैं, और मतलब ये कि जनाजा भी इन्होंने ही पढ़ाना होता है। सेठ साहब आकर जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, कोई वजीर आकर हमारा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, MP है वो भी, इनको जनाजे की नमाज आती है कि नहीं आती पूछना भी नहीं अपने को, समझे। ये नहीं पढ़ाएंगे, नमाज इमाम साहब पढ़ाएंगे, खतीब साहब पढ़ाएंगे, इमाम साहब नहीं तो मौज़िन साहब जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। तो ये हमारे लिए अहम लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में वसीला हैं। तो इनकी खिदमत ईद के बहाने कर देनी चाहिए। वाकई मैंने ऐसे सफ़ेद पोश बाद देखे कि कपड़े वो साफ सुथरे पहनते हैं, इमाम खतीब हैं, और मतलब क्या बोलते हैं अपने, और खुददार, तो घर में वो दाल रोटी होती है, समझ जाओ, इतने में गोश्त नहीं। गोश्त यार कोई गरीब आदमी थोड़ी खा सकता है, कितना महंगा हो गया गोश्त। किसी ने वो तो बहुत पहले मुझे बताया था कि हमारे शहर में कोई अपने ईसाई भाई होंगे तो बोला वो ईद बकरीद के दिन में गोश्त खाते हैं। बाकी बेचारों में तनख्वाह इतनी नहीं है, गोश्त कहाँ से लाएंगे। एक बार किसी को मैंने मशवरा दिया कि आप यार फल वगैरह खाया करें, बोला मेरे इतने इतने बच्चे में फल कैसे खाऊं। नहीं खा सकते, जिस जहाँ है वहाँ बेशक ढेर लगा हुआ है तो हम समझते हैं कि अपना पेट भरा हुआ है तो सबका पेट भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह इमाम या खतीब होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी नहीं होती, लाखों रुपए तनख्वाहें नहीं होती, बात माने मेरी। ये आमतौर पे या तो गरीब होते हैं या मुतवस्सित होते हैं। हाँ, कोई मशहूर हो, कोई बड़ी मस्जिद हो, मशहूर इलाका हो, मतलब वाज वगैरह करते हो, मतलब तो ऐसे पावरफुल कितने होते हैं, थोड़े थोड़े तो होते। कॉलोनियों में मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तो पूछो आपको यार सर्दी लगेगी, कोई 20,000 बोलेगा, कोई 15,000 बोलेगा, उसमें क्या यार गुजारा होगा, क्या खाएगा बेचारा। और कल सहरी फोरम में मुफ्ती शफीक साहब बता रहे थे कि हमारे पास मसाइल आते हैं, तो ऐसे इमाम साहब के भी मसाइल आते हैं जो इंटीरियर में गांव देहातों में होते हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं हुजूर, या तो को उशर के को 2 बोरे पहुंचा देंगे, या कभी कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो पहुंचा देंगे, तो वो बैठ के सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आएगा तो हमारे घर में बनेगा, लेकिन वहाँ के इलाके में इनको सैलरी नहीं दी जाती। तो ऐसे इलाके भी हैं। ये हमको समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमको दिया है, तो
یہ وہ اہم طبقہ امام مؤذن وغیرہ کہ یہ نہ ہو تو کم از کم اسلامی معاشرہ جو ہے نا وہ نظر نہ آئے. اسلامی معاشرے کی جان ہے یہ لوگ. ہم عموماً بتاتے ہیں، میرے ناظرین بھی مدنی چینل کے اور حاضرین سب اس پر غور کریں، تقریباً دنیا میں تنخواہیں کم ہونے پر کوئی نہ کوئی ادارے کے لوگ آ کر احتجاج کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، نہ ڈاکٹر بچے، نہ وکیل بچے، نہ ٹیچر بچے، نہ استاد بچے، نہ کوئی نہیں سب آ جاتے سڑکوں کے اوپر، ہماری تنخواہ بڑا ہونا کام ہے. ہاسپٹلوں پہ مریض بیچارے دم توڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج کرانا کوئی نہیں ہوتا کہ ہماری تنخواہیں صحیح کرو، ہماری مرادیں صحیح کرو. اگر کوئی سڑک پر نہیں آیا نا تو یہ ہمارا امام عاشق رسول سڑک پر نہیں آتا کہ میری تنخواہ بڑا ہونا نماز نہیں پڑھاؤں گا. اتنے خوددار ہوتے ہیں، اتنے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ مسجد نہیں چھوڑتے، یہ اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑتے، اپنی نماز نہیں چھوڑتے کہ نہیں یار ہماری ذمہ داری مسلمانوں کو نماز پڑھانے کی ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ایز اے سوسائٹی کہ ہم ان کے لیے اچھا سوچیں اور عمدہ سوچیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلیمان ہاشمی اسلام آباد سے 10 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ تعلیمی ادارے جو اسٹوڈنٹس کو نوٹس لکھنے کے لیے دیتے ہیں، کاپیاں بنانے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے بنانی ہے، ایک ٹاسک ہوتا ہے ان کی طرف سے، ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کے وہ کاپیاں ان اسٹوڈنٹس کو بنا دیتے ہیں، تحریر کر دیتے ہیں کاپیاں، اور وہ اسٹوڈنٹ پھر ان لوگوں کو پیمنٹ دیتے ہیں، کیش دیتے ہیں، اس کی فیس دیتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے کہ یہ تو اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھیں تاکہ ان کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہو. اس کے متعلق رہنمائی عطا فرمائیں. آپ کے سوال میں جواب پوشیدہ ہے کہ طالب علم کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کو یہ کام دیا جاتا ہے. تو اندر چھوٹے کہ انہی کو کرنا ہے، اور یہ دھوکے کی صورت ہوگی. ٹیچر کو تھوڑی بولیں گے جا کے کہ میں نے لکھوایا ہے، تو یہ پیش کر دیں گے تو وہ تو یہی سمجھے گا ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ کر لکھوایا ماہر سے کسی نے. آگے جا کے اس کا پول کھل جانا ہے جب اگزام ہوں گے یا جب گفتگو کی نوبت آئے گی یا زبانی سوال جب ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھائی کتنے پانی میں ہمارے شاگرد. تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جو لکھ کر دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ خیانت کرے گا، اور خیانت کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے لکھوا رہا ہے تو وہ بھی مطلب ایک گناہ میں شریک ہو رہا ہے نا. قرآن کریم میں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو بالکل یہ اس طرح کا حساب نہیں ہونا چاہیے. اپنی صلاحیت کے مطابق جیسا آتا ہے، جتنا آتا ہے وہ لکھ لے. اسی میں اس کی بھلائی ہے، لکھنے والے کی بھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. معین الدین خان کہتے ہیں کیا ملازم یا نوکر کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ اس پر واجب ہے، اور اس کو کہہ دیا کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر واجب ادا کر دوں گا، اور وہ اجازت دے دی اس نے، پھر تو صحیح ہے. ظفر کھوکر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر احرام کے نفل پڑھنا بھول جائیں اور عمرہ ادا کر لیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کوئی گناہ نہیں. اکرام اللہ عطاری سوال ہے اگر دو ستونوں کے درمیان صف بنائی جائے اور ستونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے صرف اس میں لوگ کھڑے ہوں، ستونوں کی دوسری جانب لوگ کھڑے نہ ہوں، تو کیا اس سے بھی صف قطع ہوگی؟ اچھا ویسے ہی دروں میں نماز پڑھنا منع ہے، صف بنانا نہیں. ایک ہی صف ہے، امام ہے اور اتنا ہی اسلامی بھائی یا اتنے مقتدی ہیں کہ ایک ہی صف بن سکتی ہے یا ادھوری صف بن سکتی ہے. تو وہ ستونوں میں کھڑے ہوئے دو ستون کے درمیان کہ صف قطع. اصل میں جو حدیث پاک ہے وہ تو یہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں تو مطلق منع کیا گیا ہے اور ہٹایا جاتا تھا صفوں میں سے. اور فقہاء کرام نے صرف اس صورت میں اجازت دی ہے جبکہ مسجد بھر گئی ہے اور اب جگہ نہیں رہی تو اب اس کے درمیان بنا سکتے ہیں، ورنہ حکم یہی ہے کہ صف جو در ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں، ان کے درمیان صف نہیں بنائی جائے گی. اچھا چاہے 2-3 آدمی ہو دروں میں کھڑے ہی نہ. ایسی کوئی تفصیل دیکھی نہیں کتاب کے اندر. اچھا ہاں ویسے عذر ہو تب تو حرج نہیں ہے، جیسے کہ باہر ہے جگہ مسجد کے صحن میں. صحن مسجد جو ہوتا ہے نا وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے.
یہ ہمارے اس کو صحن بولتے ہیں، کھلی فضا میں جو جگہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. تو یہ ہم نے اصل وہ جنازہ پڑھنے کی نیت کی تھی کہ یہاں ہم جنازہ پڑھائیں گے، اس لیے فنائے مسجد اس کو رکھا ہے. اب بھی جنازہ پڑھاتے ہیں وہاں. اس میں مطلب یعنی عام مسجدوں میں جو ہوتا ہے وہ مسجد میں کچھ حصے میں چھت ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی، تو وہ بھی عین یعنی مسجد ہی ہوتی ہے. تو اس میں مطلب یعنی کہ اگر بارش ہو رہی ہے جیسے، تو اب اگرچہ وہاں سب بن سکتی ہے لیکن بارش ہو رہی ہے تیز یا دھوپ تیز ہے کہ نہیں کھڑا ہوا جا رہا، تو ایسی مجبوریاں ہوں تو پھر یہ اندر میں دروں میں جو جگہ چھوڑی ہے 2 ستونوں کے پلر کے درمیان، تو اب وہاں صف بنا سکتے ہیں کہ یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، ورنہ نہیں، کوئی مجبوری نہ ہو تو. فہیم شاہ معلوم کرنا چاہتے ہیں احرام باندھے اور نیت بھی کر لیں تو اس کے بعد وضو اور سونے کے لیے احرام کی چادر اتار سکتے ہیں؟ تو احرام باندھ لیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جیسے گلے میں رسی باندھ لی کہ اب کھول نہیں سکتا. 10 احرام تبدیل کر سکتا ہے. لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ احرام ناپاک ہو گیا تو کیا کریں، تو ناپاک سے تھوڑی آپ اس سے نمازیں پڑھو گے. تو احرام بدلنے میں حرج نہیں، ایک دوسرے کا بھی بدل سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا اگر خوشبودار ہے اور آپ احرام کی نیت کیے تو اب ان کا خوشبودار احرام نہیں لیں گے. اگر سادہ احرام ان کا بدلنا چاہیں تو کسی سے اپنے صاحب بھائی سے بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں بدلی کر سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں سائڈ پہ. کہتے ہیں ہمارے یہاں رواج ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد نانی کی طرف سے سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں، تو کیا نو مولود بچے یعنی جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں، جو بھی بچے پیدا ہی ہوئے ہیں، ان کو کنگن پہنا سکتے ہیں؟ لڑکے کو تو چاہے 1 دن کا بچہ ہے، سونے کا کنگن تو نہیں پہنا سکتے، نہ اس کو مہندی سے ہاتھ رنگ سکتے. جس طرح عورتوں کو ہاتھ رنگتے نا عورتیں، اس طرح 1 دن کے بچے کو بھی مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگ نہیں سکتے، جائز نہیں ہے. لیکن یہ رواج کیسا کہ نانی کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، اب وہ نانی کی پوزیشن ہو یا نہ ہو، مگر نانی نے سونے کے کنگن اپنی نواسی کو دینے ہی دینے ہیں. وہ بیٹی بھی اس معاملے میں اپنی ماں کی رعایت نہیں کرے گی. ہاں بیٹی بولے کہ ماں ابھی میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ماں بولے تیری بیٹی پیدا تو کنگن پہنا، میرے کہاں منع کرتے. اس طرح کے رسم و رواج جو ہے نا، اس میں زبردستی تو کرنا خطرناک ہوتا ہے. نہیں کر سکتا کہ بیچاری وہ قرضہ لا کر ادھر ادھر سے، یا اس کے پاس ذاتی ہے اس کا نہیں دینا چاہتی، تو ابھی اس کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں لیں گے نا یار، نہ گن پوائنٹ پہ لیں گے نہ ٹنگ پوائنٹ پہ لیں گے. بہرحال یہ کہ اگر وہ رواج ہے ایسا بیٹی کو نواسی کو نانی خوشی سے دیتی ہے، 1 نہیں 100 کنگن دے دے، جی مجبور کر کے تو آدھا کنگن بھی نہیں لے سکتے. یہ ہمارے خاندانوں میں جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ دینا ضروری ہے، عید ہے دینا ضروری ہے، تو حج، اور بھی جیسے عمرے کا سیزن زبردست ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اب یہ جو عمرے سے آئیں گے تو پتہ نہیں عمرے کا خرچہ زیادہ ہوا ہوگا یا آنے کے بعد دینے کا خرچہ زیادہ ہوا ہوگا. تو مطلب نہ دیا ٹھیک ہے، جو اللہ نے دیا ہے تو دے دیا، نہ دینے کی صورت میں یہ جو خاندانوں میں سسرالوں میں جو آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس تعلق سے اگر آپ کچھ 2 باتیں بیان کر دیں. ایک قصہ میں نے مجھے بتایا تھا کہ میں یار کیسے حج کے لیے جاؤں، وہ خاندان میں اتنے مسائل ہیں، اس کو یہ دینا پڑے گا، اس کو یہ دینا پڑے گا، بہن کو یہ دینا پڑے گا، بھائی کو یہ دینا پڑے گا. تو وہی کہ مطلب حج کو دل کرتا ہے میرا جاؤں، فرض کر چکے دادا نفل حج، تو بھی بولا سب کو دینا پڑے گا یار، ہمارے یہ ہے خاندانی روز. تب میرا گھنٹی بجی، میں نے کہا یا اللہ تو اس سے کتنے ہوں گے بیچارے جو اس سعادت سے مدینے کی حاضری سے محروم رہ جاتے ہوں گے. عمر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جو نکل جاتے اور کئی ایسے رہ جاتے ہوں گے کہ یار یہ اس پر اتنا سارا یہ لوگ خاندان نے ٹیکس لگا رکھا ہے ایک طرح کا، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اتنی کھجوریں دینی ہے، آپ زمزم کا بڑا کین مانگ رہے ہیں، تو چلو لا ہی نہیں سکتے، کھجوریں تو لا سکتے ہیں نا، کھجور کوئی سستی تھوڑی ملتی ہے. تو یہ مطلب رواج ختم ہونے چاہیے. ہمارے فکس چیزیں جو ہے نا پیارے اسلام بھائیو، جو فکس چیزیں ہماری دینی ہیں، اس پر غور کر لیں. جو اس طرح کے رسم و رواج سے جو عام ایوریج پرسن ہے نا، یہ کافی تکلیف میں آ جاتا ہے کہ نہ دینے کی صورت میں ناراضگی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، بیٹی تکلیف میں آتی ہے، یا بعض اوقات بعض خاندان ایسے ہیں جن میں لڑکی والے تکلیفیں نہیں آتے، لڑکے والے تکلیف میں آتے ہیں. وہ بھی برادری ہیں کہ جہاں پھر وہ لڑکا زیادہ
پرابلم میں ہوتا ہے. تو یوں اس طرح کا جو زبردستی کا جو معاملہ بنایا ہوا ہے، خوشی خوشی اگر کوئی اس طرح کا اگر لینا دینا عرف اور عادت و شریعت کے مطابق کرے تو ٹھیک ہے. زبردستی کا حضور معاملہ ختم ہونا چاہیے. خوشی خوشی بہت تھوڑے دیتے ہوں گے، ہاں تھوڑے آدمی جو خوشی دیتے ہوں گے، باقی مجبور نہیں دینا پڑتا ہے. یہاں پیٹ میں یار کھانے کے لیے نہیں، کہاں مطلب دیں گے؟ بیچارے بڑی مشکل سے پیسہ جوڑ کے حج کے لیے گئے، وہ مجبور کر دیا. یعنی کہ اگر اس نے کوئی 5-7 کھجوریں دے دی نا، تھوڑی سی کھجوریں، تب بھی جھگڑا ہوتا ہوگا کہ پیکٹ ہونا چاہیے کھجور کا، سیل پیک. تو اگر اب ایسی صورت ہے کہ نہیں دیں گے تو یہ بدنام کریں گے، برا بھلا بولیں گے، تو اگر پھر بھی اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے دیا کسی نے، تو یہ لینے والے کے حق میں رشوت ہے، حرام ہے. بھلے مدینے کی کھجوریں تو کیا ہو، حرام ہے یہ، کہ وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے نا، کہ نہیں دوں گا، اس کا منہ بند نہیں کروں گا تو یہ مجھے بدنام کرے گا. یہ کنجوس سے مدینے گیا اور ہم کو تبرک نہیں دیا. تبرک کے لغوی معنی تھوڑی سی چیز، اور تمہیں اتنا بڑا تبرک چاہیے، اس کا نام کچھ اور لے کر آؤ نا. تبرک تھوڑی سی چیز کو بولتے ہیں. ایک دھول کی چٹکی مدینے کی دے دی، ایک بات ہے، تو یہ بہت بڑا تبرک ہے. تو یہ تمہاری سمجھ میں کہاں آتا ہے یار؟ مدینہ کا کانٹا کوئی لے کر آ گیا اور تمہیں دے دیا. اس کے تو قصیدوں میں تذکرے ہیں، نعتوں میں تذکرے ہیں. خوش رہے گل پہ عندلیب، خار حرم مجھے نصیب. میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں. بلبل جو بھلے وہ اس کو پھول مبارک، مجھے مدینے کا خار نصیب ہو جائے. بس کانٹا، خار منے کانٹا. تو اس کئی اشعار ہیں بزرگوں کے، یہ مولانا اثر زغن کا شعر ہے. تو اس طرح مطلب کئی اشعار ہیں جس میں تو خار مدینہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. یہ موضوع رات کا تھا، مدینے کی باتیں. خیر تو بہرحال وہ جو مسئلہ تو میں عرض کر چکا کہ اس طرح نہ کریں. اللہ پاک سب کو توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی